اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی الہ یوٹیوب میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ناظرین، آج ایک اور عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا عمل بے اولادوں کے لیے ایک خاص تحفہ ہے، ایک ایسا وظیفہ جس سے انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے، اولاد عطا فرمائیں گے اور وہ بیٹا ہی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس تجربے سے جو میں آج آپ سے ذکر کر رہا ہوں، یہ میں نے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سنا ہے، تو انشاءاللہ تعالی مکمل طور پر میں آپ سے ذکر کروں گا۔ ان کا کہنا ہے کہ 1200 خواتین کے ساتھ اس عمل کے ساتھ تجربہ کیا گیا اور 1200 خواتین کو اللہ کریم نے اولاد بھی دی اور بیٹا ہی عطا فرمایا۔ تو آپ نے مکمل طور پر اس کو سننا ہے اور آپ سے وظیفہ بھی ذکر کیا جائے گا۔ آج کا جو عمل ہے وہ بے اولادوں کے لیے ایک خاص تحفہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے اللہ کریم آپ کو اولاد تو دیں گے، انشاءاللہ وہ بھی بیٹا عطا فرمائیں گے۔ پہلے بھی میں ایسا ایک وظیفہ ذکر کر چکا ہوں، لیکن بہت سے لوگوں نے اس کے نیچے نیگیٹو کمنٹس کیے کہ بیٹیاں رحمت نہیں ہوتیں۔ بے شک بیٹیاں رحمت ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ کریم نے بیٹیاں تو عطا فرمائی ہیں، لیکن وہ بیٹے کی خواہش مند ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم بیٹیوں کو ولادت کے خلاف ہیں، یا ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیٹیاں پیدا ہی نہ ہوں۔ ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جہاں کے جو آقا ہیں، ان کو اللہ کریم نے بیٹیاں عطا فرمائیں، اور آپ نے بیٹیوں سے ایسا پیار کیا کہ ہر والد جو وہ چاہے گا اس کی بیٹی ہو اور وہ اس طرح سے اس کو شفقت دے، محبت دے۔ ہم ہرگز یہ ذکر نہیں کر رہے، لیکن اس کے ساتھ واقعات میں دو آپ سے ذکر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو سکے کہ بیٹے کیوں ضروری ہیں۔ بیٹے بیٹیاں دونوں ہی اللہ کی رحمت اور نعمت ہیں، اللہ کریم میں اللہ عطا فرمائی ہیں۔ جب اللہ نے بنایا ہے تو فائدے کے لیے بنایا ہے۔ ایک بزرگ تھے، 72 سال ان کی عمر تھی، وہ تھے سرکاری ملازم تھے، لیکن ان کی 3 بیٹیاں تھیں، بیٹا بھی تھا لیکن بیٹا 3-4 سال کا تھا۔ ان کی عمر اتنی ہو گئی جب بیٹیاں جوان، لڑکا جو تھا وہ کم عمر کا تھا۔ آپ ان کے بھائی، ان کے رشتہ داروں نے آپس میں یہ باتیں کرنا شروع کر دیں کہ بھائی کا جب انتقال ہوگا تو ہم ساری جائیداد اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، کیونکہ ان کا بیٹا تو بہت ہی چھوٹی سی عمر کا ہے، تو اگر ان کا بیٹا بڑا ہوتا تو کچھ کر سکتا، جب تک وہ بڑا ہوگا تب تک ہم سب کچھ کھا چکے ہوں گے۔ وہ بیمار تھے، بیچارے رو رہے تھے بیٹھے ہوئے، اور ان سے سب پوچھا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ کاش کہ میرا بیٹا بڑی عمر کا ہوتا، میرا جو بیٹیاں آج 28-29 سال کی ہیں، آج میرا بیٹا اتنا ہوتا تو خاندان والوں کی ہمت نہ ہوتی۔ تو کیا کئی جگہ پر بیٹھا ہونا ضروری ہونا؟ اللہ کریم نے اگر نعمت بنائی ہے کسی کو اس وظیفے کے ذریعے سے یا اس عمل کے ذریعے سے اللہ کریم بیٹا عطا فرما دے تو ان میں کوئی حرج نہیں، لیکن ہم بس نیگیٹو کمنٹ کرنا جانتے ہیں، ہم اس کے پیچھے پوشیدہ رازوں کو یا ان کو شیئر کرنے کا مقصد ہم سمجھنے نہیں پاتے۔ اسی طرح سے ہمارے ایک بہن ماشاءاللہ عالمہ کورس کیا ہوا تھا، بہت ہی اچھی دیندار لڑکی تھی، اور اپنی شادی ہوئی، ان کی سسرال میں اپنے ساس اور سسر کو بھی اچھے طریقے سے دیکھ رہی تھی، شوہر کے حقوق بھی ادا کر رہی ہیں جو ایک عورت کو کرنے چاہیے، اسی طرح سے کر رہی ہیں۔ لیکن ایک کے بعد دوسری جب بیٹی ہوئی تو اس کی ساس نے باتیں سننا شروع کر دی، میں نے اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دوں گی۔ وہ بڑی پریشان تھی۔ جب ان کو یہ عمل دیا، اللہ کریم نے اس کی برکت سے ان کو بیٹا عطا فرمایا، تو اس کی ساس نے کہا کہ میں تمہیں طلاق دلواؤں گی۔ تو اگر اس کا بیٹا ہو گیا اور طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ اکثر پاکستانی جو انڈیز یا ساسیں ہوتی ہیں وہ بڑی سینٹی ہوتی ہیں، وہ سمجھ لیں یہ جو سوچ لیتی ہیں تو وہی کرتی ہیں۔ تو اگر کسی کو اور اس وظیفے کے ذریعے سے یا اس عمل کے ذریعے سے اللہ کریم نعمت دے دے تو بیٹا عطا فرما دے اور اس کے معاملات گھر کے صحیح ہو جائیں تو کیا بری بات تو نہیں ہے۔
تو آج کا عمل بڑا ہی خاص ہے۔ جب آپ کو اللہ کریم خوشخبری عنایت کر دیں یا اگر نہیں کی تو آپ نے سورۃ الفاتحہ کا یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے ایک تسبیح ایاک نعبد و ایاک نستعین کی پڑھنی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو الحمدللہ ہم نے ذکر کیا۔ اللہ کریم نے 18 سال، 13 سال بعد، 14 سال بعد، 11 سال بعد، 8 سال بعد بہت سے عورتوں کو اولاد کی نعمت سے نوازا ہے۔ اس کو آپ نے روزانہ کرنا ہے، اور آپ نے پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کی ایک تسبیح کرنے کے بعد آپ نے پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ میرے پاک پروردگار مجھے اولاد کی نعمت سے نواز دیں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرما دے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ آپ کو 1 سے 2 ماہ ہی کریں گے تو اللہ کریم آپ پر مہربان ہو جائیں گے، آپ کو اولاد کی نعمت سے نواز دیں گے۔ اور اس سے پہلے میں نے 2 نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے بھی ضرور پڑھ لینے ہیں، کیونکہ صلاۃ الحاجت ایک وحد طریقہ ہے جو ہمارے نبی نے بتلایا کہ ہر موقع پر پڑھو، اللہ کریم مہربان ہوتے ہیں، تو آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم انشاءاللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے جب خوشخبری اولاد کی عطا فرما دیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی اولاد ہونے والی ہو جائے تو آپ نے 1 کیلا کھانا ہے، 1 صبح اور 1 شام۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ میں نے پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت سی ہم نے ایسی عورتوں کو جمع کیا جن کی بیٹیاں تھیں، کسی کی 4 بیٹیاں تھیں، کسی کی 3 بیٹیاں تھیں، تو ہم نے ان ساری عورتوں کو جمع کیا۔ وہ 1200 کے قریب عورتیں تھیں جن کی بیٹیاں ہی تھیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ان میں کامن چیز کیا ہے، تو ہم نے اس ساری تحقیق سے ہمارے سامنے ایک بات آئی کہ ان عورتوں کو میں جنہوں نے بیٹیاں پیدا کی تھیں ان میں پوٹاشیم کی کمی تھی، اور کیلے میں وہ کہتے ہیں کہ پوٹاشیم بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو اگر 1 صبح اور 1 شام اگر کیلا کھا لیا جائے، یعنی صبح اٹھتے ہی نہار منہ کیلا کھا لیا جائے اور رات کو 1 کیلا کھا لیا جائے تو اس سے پوٹاشیم اس میں اللہ کریم نے بہت زیادہ رکھا ہے، تو انشاءاللہ اس میں پوٹاشیم کی کمی ہوگی تو اللہ تعالیٰ وہ دور فرمائیں گے، جس سے اللہ کریم اس کو اولاد کی نعمت سے تو نواز رہے ہیں لیکن بیٹا عطا فرمائیں گے، کیونکہ انسان کا کہیں نہ کہیں سائنس سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تعلق رکھا ہے۔ تو اگر آپ اس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ بھی کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جب اللہ کریم آپ کو خوشخبری عنایت فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جو اس طریقہ کار کے مطابق اللہ کریم آپ کو بیٹے کی نعمت سے انشاءاللہ ضرور نوازیں گے۔ آپ نے جو کیلا جب کھانا ہے تو اس پر بھی آپ نے اللہ کریم کا جو نام ہے یا اول وہ آپ نے لازمی پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔